میرے شوہر نے مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور میں بڑا کی حسین اور خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی میرے گھر میں ایک تماشا چل رہا تھا، اور وہ یہ کہ رات ہوتے ہی میرا شوہر میرے کمرے سے باہر نکل جاتا۔ میرے کمرے کے باہر ایک لاؤنج تھا جو ایک کمرے جیسا ہی تھا، اس کا دروازہ بھی بند ہو جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک ہی کمرہ ہو، لیکن بہت بڑی سائز تھا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس کی حرکت بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ پورا دن وہ میرے ساتھ ٹھیک رہتا، اپنی ماں کے سامنے مجھ سے مذاق کرتا اور ایسا ظاہر کرتا کہ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل جاتا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوئی کہ مجھے اس کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک دن میں اس سے پہلے ہی لاؤنج میں جا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی اور بستر پر تکیے ڈال دیے، جس سے وہ یہ سمجھے کہ میں تو پہلے ہی سو گئی ہوں۔ میرا شوہر باہر آ کر بیٹھ گیا اور ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام حسین ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری شادی بھی ایک امیر گھر میں ہوئی جس میں کوئی لمبے خاندان کا جھنجٹ نہیں تھا اور نہ ہی پہلے سے کوئی بہو تھی۔ میری ایک ہی ساس تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بس ایسی بہو چاہیے جو میرے بیٹے کو خوش رکھے۔ میری بیٹی کا خاندان بڑھائے تاکہ گھر میں رونق لگ جائے اور میرے بیٹے کا دل گھر میں لگ جائے۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں ہونے والی پہلی اور آخری شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، دوسری شادی پتہ نہیں کب ہوگی۔ جب اس کے بچے جوان ہو جائیں گے تب تک میں دنیا میں نہیں رہوں گی۔ میری ساس شادی کے سارے لوازمات پورے کیے اور کہا کہ جو بھی تمہیں چاہیے تو مجھے بتانا، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ انہوں نے میری ساری شاپنگ کروائی اور ان کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری ہونے والی ساس نہیں بلکہ میری سہیلی ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ اتنا اچھا گھر مل گیا، میری ساس بھی اتنی اچھی ہے جو ہر بات کو سمجھتی ہے۔ شادی میں بہت مزہ آیا۔ خاندان میں کسی کی بھی اتنی اچھی شادی نہیں ہوئی تھی جتنی میری ہوئی۔ دلہن بنی بیٹھی تھی، شوہر کے بارے میں ابھی تک اچھی باتیں ہی سنی تھی کہ بہت اچھا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ میری ساس جب بھی میرے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی تو وہ مجھ سے بہت عجیب باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ اپنے شوہر کو پہلے دن سے ہی کھینچ کر رکھنا، نہیں تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کرتی تھی، ورنہ ساس خود کبھی بہو کو یہ مشورہ نہ دی کہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھو۔ ساس تو اس بات پر غصہ ہو جاتی ہے، کہتے ہی ہمارے بیٹے کو قابو میں کر دیا، اور یہاں میری ساس خود ہی مشورہ دے رہی تھی، اس لیے میں اس بات کو مذاق سمجھتی تھی۔ شادی کی رات شوہر آیا اور مجھے میری بو دکھائی کا تحفہ دے کر کہنے لگا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک اس نے تکیا اور اپنا موبائل اٹھایا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ورنہ وہ تو مجھے بتائے بغیر ہی نکل رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں باہر سو جاؤں گا، میں تمہارے کمرے میں نہیں سویا کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کریں گی؟ کیا یہ کوئی رسم ہے؟ کیونکہ جتنے آرام سے اس نے یہ بات کی تھی مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی رسم ہوگی۔ میری اس بات پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، بس میں تمہارے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں سو سکتے؟ کیا آپ مجھ سے شرما رہے ہیں؟ اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، ہم تو زندگی بھر کے ساتھی ہیں، اور آپ آرام سے سو جائیں۔ اگر آپ کو بیڈ کے اوپر نہیں سونا تو آپ صوفے پر سو جائیں، لیکن آپ کیوں کمرے سے جا رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا کہوں گی؟ ابھی تو مہمان بھی گھر میں ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں کسی کو پتہ لگنے نہیں دوں گا، تم آرام سے سو جاؤ، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بڑی بات تھی جس کو میرا شوہر اتنی آسانی سے کر گیا تھا کہ میں بھی حیران رہ گئی۔ سوچا کہ شرما رہا ہوگا، لیکن بتاتے ہوئے بھی اس کو برا لگ رہا ہوگا، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اب تو روز کی روٹین بن گئی۔ میرا شوہر پورا دن میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتا اور رات ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل جاتا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ شوہر سے پیار سے پوچھا، غصے سے بھی پوچھا، بار بار پوچھا، لیکن اس نے کہا کہ بس میں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ دن گزرنے لگے اور میری ساس نے مجھ سے پوچھ
پوچھ ہی لیا کہ کوئی خوشخبری ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل تو شادی کے پہلے سال بلکہ کبھی کبھی پہلے مہینے میں ہی لڑکیاں خوشخبری سنا دیتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ساس مایوس نہ ہوئی کیونکہ اتنے دن نہ گزرے تھے، لیکن اگلے مہینے بھی انہوں نے مجھ سے یہی بات پوچھی، اور پھر اگلے مہینے بھی میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ تو اب میری ساس تھوڑی پریشان نظر آنے لگی۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ آخر یہ باہر کرتا کیا ہے کہ ساری رات اس کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میرے شوہر نے میرے کمرے کو باہر سے لاک کیا تھا، جبکہ وہ خود باہر ہی موجود تھا۔ میں دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن زیادہ زور سے دستک نہیں دے سکتی تھی کہ اگر میری ساس آ جاتی تو مجھ سے سوال کرتی کہ کیا چل رہا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جبکہ میرے شوہر نے کہا تھا اگر یہ بات کسی کو بتائی تو پھر انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ مرد عورت کو کسی اور چیز کی دھمکی دے سکتا ہے، انجام سے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میری ساس پہلے تو میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب ان کا رویہ بدلنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں ان کو کیسے بتاتی کہ جب آپ کا بیٹا مجھے وقت ہی نہیں دے گا، مجھے اپنی بیوی ہی نہیں سمجھتا، تو پھر اولاد کہاں سے آئے گی؟ ایک دن میں نے کچھ ایسا سنا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میرا شوہر ساس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور بہت پیار سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے اور بہو کے بیچ سارا کچھ ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تمہاری بیوی اداس لگتی ہے، کہیں سے ناراض تو نہیں ہو جاتے؟ میرے شوہر نے کہا ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اپنی بیوی کو اتنا خوش نہ رکھا ہوگا جتنا میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھا ہے۔ جو بات کہتی ہے مان لیتا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے شاید آپ کو کیا بات کہی ہے جو آپ لیتے نہیں ہیں کہ وہ اداس رہتی ہے۔ تو ساس کہنے لگی نہیں، دراصل ابھی تک تم لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ اس کے یہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی؟ میری ساس یہ سن کر حیران و پریشان اور بہت زیادہ دکھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کب ہوا؟ مجھے تو بہو نے کوئی بات نہیں بتائی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کس نے خود تم سے کہا؟ تمہیں یہ سب پتا ہے پھر بھی تم اتنے آرام سے پیش آ رہے ہو؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ کچھ دن پہلے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھ سے کہا تھا کہ آپ امی سے کوئی بات نہ کیجیے گا، میں امی کو آہستہ آہستہ یہ ساری بات بتا دوں گی۔ مجھے لگا تھا اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا، اس کو یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے تھی، کم سے کم آپ کو جھوٹی امید تو نہ دیتی۔ آپ کی بہو 5 ہے، وہ کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں اور ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا کیونکہ میری تربیت آپ نے کی ہے۔ میری ساس نے کہا بالکل بھی نہیں، بہت ہو گیا، ایک تو اس میں اتنی بڑی کمی ہے، اوپر سے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ تو کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، میں خود تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی، اور یہ شادی تم میری مرضی سے کی تھی، اور اگر اب تمہیں کوئی پسند ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ ایک تو میرا شوہر مجھے بیوی کا درجہ نہ دیتا تھا، اوپر سے میرے بارے میں اس طرح کے جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے میری ساس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھے بنا جرم کی سزا دی جا رہی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے رویے کو بھی بہت صبر سے برداشت کیا تھا، اس سے سوال کرتی تھی تو بھی دھیمی آواز میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دے، لیکن جب میرا قصور نہیں تھا تو میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کچھ کیسے کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی بہت بڑی وجہ تھی جو مجھے جاننے کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر مجھے لاک کر کے باہر کیوں بیٹھ جاتا تھا؟ ایک دن اپنے شوہر کے آنے سے پہلے میں نے بستر پر تکیے رکھ دیے اور اوپر چادر ڈال دی، جس سے یہ محسوس ہو کہ میں تو کب سے سو رہی ہوں، اور خود جا کر لاؤنج میں صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا شوہر کمرے میں گیا، باتھ روم سے ہو کر گنگناتے ہوئے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ صوفے کے اوپر ہی بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے میں چھپی ہوئی تھی۔
थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। उसने एक लड़की का नंबर मिलाया और इसे अपने प्लान के मुताबिक बता रहा था। सुनो मेरी जान, कैसी हो तुम? आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब करना कितना आसान था। वो लड़की कितनी बेवकूफ थी जिसको हमने इतनी आसानी से बेवकूफ बना लिया। अब मेरी माँ मेरी मर्जी के आगे झुक गई है क्योंकि इसने अपनी मर्जी कर ली, लेकिन इसका इसे फल न मिला। मैंने आज सब बता दिया है और अम्मी ने भी मुझे कहा है कि ठीक है, अब तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी की लड़की से कराऊंगी। अब तुम शादी की तैयारी करो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरा शौहर मुझे किसी और के लिए धोखा दे रहा था और मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। न सिर्फ मुझे बदनाम कर रहा था बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। किस्मत से मेरा फोन मेरे हाथ में था। मैंने अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। मेरा शौहर अपनी होने वाली बीवी से मोहब्बत भरी बातें कर रहा था और शादी की प्लानिंग कर रहा था। मैंने इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। वो थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर गया तो मैं वहां से निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई। सास मुझे अचानक वहां देखकर हैरान रह गई। मैंने अपनी सास को सब बता दिया कि आपका बेटा धोखा दे रहा है। मैं बिल्कुल भी बांझ नहीं हूँ। वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। वो मुझे तलाक की धमकियां देता रहा और पहले दिन से मेरे कमरे में आया ही नहीं। इसने आपसे झूठ बोला है कि मैं बांझ हूँ, जबकि इसने मुझे कभी अपनी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र नहीं करो। मेरी सास ने पता करवाया तो इस बात पर हैरान रह गई कि जिस औरत से मेरा शौहर शादी करना चाहता है वो पहले से ही शादीशुदा है। इस औरत के 3 बच्चे भी हैं। इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी। वो औरत मेरे शौहर को सिर्फ दौलत के लिए फंसा रही थी। मेरी सास मेरे शौहर से गाड़ी भी ले ली, इसका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। मेरी सास ने कहा कि अब तुम अपनी बीवी के साथ नहीं रहोगे, अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालोगे और अब इसी तरह गुजारा करोगे। मेरे शौहर का कहना था मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कैसे रहूंगा? मेरी सास ने कहा खाना है तुम्हें घर मिल जाएगा, खाने के अलावा कोई जरूरत नहीं है जिसके बगैर तुम मर जाओगे। लेकिन मेरी सास का ये प्लान कामयाब हो गया क्योंकि जब मेरे शौहर के पास इस औरत को देने के लिए पैसे नहीं थे तो इसने अपना रंग दिखा दिया। मेरा शौहर एक दिन बैठा रो रहा था कि शायद इस औरत ने इसे धोखा दे दिया था। मैं अपने शौहर के पास गई और इसे तसल्ली देने लगी। मैंने इससे कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया था। मेरी सास भी वहां आ गई। उन्होंने मेरे शौहर को कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी बीवी दी है और तुम ऐसी औरत के पीछे अपनी बीवी को बदनाम करते फिर रहे हो जो तुम्हारे पास सिर्फ दौलत के लिए थी। और जब तुमने इसे 2-4 दिन पैसे नहीं दिए तो इसने अपना असल रंग दिखा दिया था। मेरे शौहर ने हमसे माफी मांगी और कहा कि कभी इस तरह के कामों में नहीं पड़ेगा। और इस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया।